يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ بزرگان محترم، عزیز ساتھیو، اسکولز اور کالجز کے لیے تعطیلات کا دورہ چل رہا ہے۔ آئے دن ہم اخبار کی سرخیوں کے اندر فرنٹ پیج پہ مختلف انسٹیٹیوشنز، کالجز کے ایڈورٹائزمنٹ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، جس کے اندر ہر ایک کو اس بات کا دعویٰ ہے کہ ہمارے پاس کا تعلیمی ماحول اور دیگر اخلاقیات کا شعبہ بہت بہتر ہے، لہٰذا ہمارے کالج کے اندر یا ہمارے اسکولز کے اندر جو ہے آپ اپنے بچوں کا داخلہ کروائیں۔ اسی مناسبت سے میں نے آج سوچا کہ تعلیم و تعلم کی اہمیت کیا ہے، اور ہم نے جو تعلیم کے میدان کو دو حصوں میں منقسم کر رکھا ہے، ایک مذہبی تعلیم اور دوسرے عصری تعلیم، اس کا ماجرا کیا ہے۔ تو انشاءاللہ آج کی اس مختصر سی گفتگو کے اندر تعلیم و تعلم کے عنوان پہ کچھ باتیں آپ کے گوشے گزار کی جائیں گی۔ انسانیت کا سب سے بڑا امتیاز علم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر چیزوں کو سمجھنے کی صلاحیت دی ہے، اور اس کو اس بات کی بھی صلاحیت دی ہے کہ وہ چیزوں کو ناموں سے موسوم کر سکے۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا۔ سائنس کے یہ سارے کرشمے، علم و فن کی یہ ساری ترقیاں دراصل قرآن مجید کی وہ آیت وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ جَمِيعًا کہ آسمان و زمین کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں ان تمام چیزوں کو پروردگار عالم نے تمہارے دست قدرت کے اندر تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے۔ تو ایک ہے اس کائنات کا علم جو اکتسابی علم ہے، کائنات کا کریٹر کون ہے، کائنات کس طرح وجود میں آئی، یہ سیارے، یہ ستارے، یہ شمس و قمر، یہ حجر، یہ اشجار، یہ انہار، یہ ندیاں، یہ نالے، یہ سمندر کس طرح وجود کے اندر آئے، اس کو بھی جاننا ایک علم ہے۔ گویا کہ پورا کا پورا اس کائنات کے فزیکل سسٹم کو جاننا یہ بھی ایک علم ہے، اور یہ علم بھی سب کے لیے ضروری ہے۔ یہ علم بھی اسلامی علم ہے۔ یہ علم کہنا کہ یہ عصری علم ہے اور دینی علم الگ ہے، یہ بالکل غلط بات ہے۔ دینی اور عصری علوم کی تقسیم کب ہوئی انشاءاللہ اس پہ جو ہے آخری میں گفتگو ہوگی۔ تو بہرکیف یہ علوم کا جاننا، کائنات کس طریقے سے بنی، کائنات کا کریٹر کون ہے، اور انسانوں کو بنانے والی ذات کون ہے، کائنات کے ذرے ذرے کو بنانے والی ذات کون ہے، ان چیزوں کو جاننا بھی ایک علم ہے، اور جس کو ہم سائنس کہتے ہیں یہ بھی اسلامی علوم کا ہی ایک حصہ ہے۔ قرآن مجید نے کہا قُلْ سِیرُوا فِی الْأَرْضِ فَانْظُرُوا، زمین میں سیر کرو اور دیکھو، کیف بدأ الخلق ثم اللہ ينشئ النشأۃ الآخرہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس طریقے سے زمین کو پیدا کیا، یعنی اس کائنات کو پیدا کیا، اس کی شروعات کیسے ہوئی، کیف بدأ الخلق، کائنات کیسے بنی، کیسے وجود میں آئی۔ اے لوگو زمین کی سیر کرو اور دیکھو، جانو پہچانو، کیف بدأ الخلق ثم اللہ ينشئ النشأۃ الآخرہ، پھر پروردگار عالم اس کائنات کی تباہی و بربادی کے بعد، اس کائنات کے خاتمے کے بعد دوبارہ پھر کس طریقے سے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ایک نئے کائنات کو وجود میں لائے گا۔ ثم اللہ ينشئ النشأۃ الآخرہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کائنات کو جاننا ہے، اس کی پیدائش کو جاننا ہے، تو یہ بھی ایک اسلامی علوم کا ہی ایک حصہ ہے۔ انسان شیر کی طرح طاقتور نہیں، اور ہاتھی کی طرح عظیم الجثہ نہیں، چاند کی طرح بلند اور سمندر کی طرح عمیق نہیں، فولاد اور پہاڑوں کی طاقت کا وہ مقابلہ نہیں کر سکتا، آگ اور برف کی وہ تاب نہیں لا سکتا،
لیکن یہ بات کس قدر عجیب ہے کہ ان میں سے کوئی چیز نہیں جن کو انسان کی عقل و بصیرت نے اپنا غلام نہ بنا لیا ہو. وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ جَمِيعًا. علم پروردگار عالم نے قرآن مجید کے اندر پوچھا، سوال کیا. جو میں نے آیت آپ کے سامنے پڑھی ہے سورہ زمر کی آیت نمبر 9 ہے. امن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمت ربی. کیا وہ لوگ برابر ہو سکتے ہیں ان کے کہ جو لوگ اللہ کی فرمانبرداری کرنے والے ہیں، جو راتوں کے اندر اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں، جو اللہ کی بارگاہ میں سر بسجود ہونے والے ہیں اور آخرت سے ڈرنے والے ہیں اور اپنے رب کی رحمت کے امیدوار ہیں. یہ کیفیت انسان کے اندر کب پیدا ہوتی ہے؟ جب اس کے اندر علم آ جائے، علم کی روشنی آ جائے. اب پروردگار عالم نے سوال کیا، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. او میرے حبیب آپ ذرا ان سے سوال کیجئے، پوچھئے کیا اہل علم، جاننے والے اور نہ جاننے والے دونوں آپس میں برابر ہو سکتے ہیں؟ انما يتذكر اولو الالباب. بے شک عقل مند لوگ ہی ان آیتوں سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان نشانیوں سے نصیحت حاصل کرتے ہیں اور اس کی آیتوں کے اندر غور و فکر کرتے ہیں. اللہ سوال کر رہا ہے کہ کیا علم والے اور علم نہ رکھنے والے دونوں آپس میں برابر ہو سکتے ہیں؟ اللہ آپ سے پوچھ رہا، ہم سے پوچھ رہا. جواب تو ہوگا کہ نہیں، بالکل نہیں. علم کی طاقت اور علم کی دولت دنیا کے اندر جو مادی دولتیں ہیں ہمارے پاس، اس دولت سے کہیں اوپر ہے. علم کی دولت ہمارے بینک بیلنس سے کہیں اوپر ہے. سیاسی میدان کے اندر ہو، دنیا کی امامت، قیادت اور سیادت اور لیڈرشپ کا معاملہ ہو، جب تک علم نہیں آئے گا اس وقت تک کوئی بھی قوم دنیا کے اندر سر اٹھا کر نہیں چل سکتی اور اپنے وجود کو اور اپنے بقا کو دنیا کے سامنے نفع بخش ثابت نہیں کر سکتی جب تک کہ اس کے پاس علم نہ ہو. چاہے کوئی بھی قوم یا مسلمان اپنی تعداد کے اعتبار سے کتنے بھی زیادہ ہو جائیں، لیکن اگر ان کے پاس علم نہیں ہے تو ان کی مثال ایک بہت بڑے ریت کے ڈھیر کی طرح ہے کہ جن کا نصیب پاؤں تلے رونڈنا ہوتا ہے. ایسی قوم کو دیگر قومیں جن کے پاس علم ہے وہ اپنے جوتیوں تلے مسل ڈالتی ہیں، ان کو راؤنڈ ڈالتی ہیں. ان کا وجود اور ان کی بقا تک کی کوئی ضمانت اور کوئی گارنٹی نہیں ہوتی. کسی بھی قوم کے وجود کی بقا اور اس کی ضمانت اس بات کے اندر ہے کہ وہ قوم اہل علم ہو، اس کے اندر پڑھا لکھا طبقہ ہو. دنیا کی تاریخ کا مطالعہ کرنے سے پتہ چلتا ہے، دنیا کی قوموں کا مطالعہ کرنے سے پتہ چلتا ہے. ہم نے برطانیہ کو دیکھا. برطانیہ اپنے وسعت کے اعتبار سے، اپنے حدود کے اعتبار سے، اپنے دائرے کے اعتبار سے ہندوستان سے بہت چھوٹا ہے، بلکہ اس سے زیادہ ہندوستان کی کئی بڑی ریاستیں ہوں گی. 600 ایک سرے سے دوسرے سرے تک کا فاصلہ 600 میل سے زیادہ کا نہیں نظر آتا. لیکن اتنا چھوٹا ملک جب اس نے علم و حرفت اور جدید ٹیکنالوجی کے میدان میں اس نے قدم رکھا تو اس نے ساری دنیا کے اوپر تقریباً 200 سال تک اس طرح حکومت کیا کہ یورپ کے دور حکومت کے احاطے کے اندر کبھی سورج غروب نہیں ہوتا تھا. یہ علم کی طاقت تھی، یہ جدید ٹیکنالوجی کی طاقت تھی، یہ جو ہے علم و فن کی طاقت تھی کہ اس نے ساری دنیا کے اوپر اس شان و شوکت کے ساتھ حکومت کیا. ہم دیکھیں جاپان کو، دیکھنے میں بہت چھوٹا ہے، مختلف جزیروں کے اوپر مشتمل ہے، مختلف جزیروں کے اوپر مشتمل ہے، لیکن جاپان نے علم و حرفت کے اندر اور ٹیکنالوجی کے اندر اپنی طاقت و قوت کو اس طرح اس نے بڑھایا کہ دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں بھی اس کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پہ آج مجبور ہے. یہ طاقت علم کی طاقت ہے بزرگ دوستو. تو کوئی بھی قوم دنیا کے اندر ترقی نہیں کر سکتی اور اپنے وجود کی بقا کی ضمانت بغیر علم کے جو ہے نہیں دے سکتی ہے. جب ہم قرآن مجید کا مطالعہ کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے. اب بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ علم سے کون سا علم مراد ہے؟ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. علم کا دائرہ بہت وسیع ہے. علم کے اندر ہر طرح کے علوم شامل ہیں. کوئی ایک اسپیسیفک جو ہے علم نہیں ہے کہ جس کو قرآن کہہ رہا ہے، ہر علم اس کے اندر شامل ہے. اسی طریقے سے
اس علم کا تعلق کسی ایک فرد سے نہیں ہے، ایک فرد سے بھی ہو سکتا ہے اور بطور مجموعی کسی قوم سے بھی ہو سکتا ہے۔ کوئی بھی شخص انفرادی طور پہ جو ہے عزت کی زندگی گزار نہیں سکتا جب تک کہ اس کے پاس علم نہ ہو، اور کوئی بھی قوم دنیا کے اندر سر اٹھا کر نہیں جی سکتی جب تک کہ اس کے پاس علم نہ ہو۔ امام شافعی علیہ الرحمہ نے فرمایا تھا کیا خود علم کی اہمیت کے بارے میں کہ من لم یذق مر التعلیم وقت شبابہ، من لم یذق مر التعلیم وقت شبابہ یتجرع ذل الجہل طول حیاتہ ومن فاتہ التعلیم وقت شبابہ کبر علیہ اربعا لوفاتہ، کہ جو شخص نوجوانی کے عالم میں علم کی کرواہٹ کو نہ چکھے، من لم یذق مر التعلیم وقت شبابہ، جو نوجوانی کے عالم میں علم کی کرواہٹ کے مزہ کو نہ چکھے تو وہ شخص پوری زندگی ذلت و رسوائی کے گھونٹ پیتا ہی رہے گا۔ یتجرع ذل الجہل طول حیاتہ، اور آگے فرمایا ومن فاتہ التعلیم وقت شبابہ، اور جس شخص نے اپنی نوجوانی کے عالم میں اپنی تعلیم کو ترک کر دیا، چھوڑ دیا، پڑھنا لکھنا بند کر دیا، پڑھا ہی نہیں، پڑھنے کی عمر تھی نہیں پڑھا اس نے، ومن فاتہ التعلیم وقت شبابہ کبر علیہ اربعا لوفاتہ، اگر کوئی شخص تعلیم و تعلم کو چھوڑ دے، وہ جاہل بن کے رہے اس دنیا کے اندر، تو اب کیا کرو، اب اس شخص کے لیے نماز جنازہ کی 4 تکبیریں پڑھ لیا کرو، کیونکہ وہ زندہ نظر آتا ہے لیکن اصل میں وہ مردہ ہو چکا ہے، وہ مر چکا ہے۔ پتہ چلتا ہے کہ علم اصل زندگی ہے، اور لا علمی، جہالت، یہ کیا ہے، انسان کی موت ہے، چاہے وہ کسی فرد کے لیے ہو یا بھی کسی قوم کے لیے ہو۔ جس قوم کے پاس علم کی طاقت نہیں ہوگی وہ قوم مردہ شمار کی جائے گی سورہ زمین کے اوپر، اور اگر کسی شخص کے اندر علم نہیں ہوگا تو وہ شخص جو ہے ایک اس روئے زمین پہ چلتی پھرتی لاش کے مانند ہوگا، اس میں زندگی نہیں ہے، وہ مر چکا ہے۔ امام شافعی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ جنازے کی 4 تکبیریں اس کے اوپر پڑھ لو، وہ اب مر چکا ہے، وہ ختم ہو چکا ہے۔ قرآن مجید نے اپنی پہلی وحی کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب 610 عیسوی کے اندر اپنی نبوت کا اعلان کیا، جب آپ نبی بنائے گئے تو آپ کو معلوم ہے کہ اہل عرب کی حالت کیا تھی۔ ان کا شیراز اب بکھرا ہوا تھا، وہ خاندانوں اور قبیلوں میں بٹے ہوئے تھے، کوئی اجتماعی نظام نہ تھا، کوئی حکومت نہ تھی، جن کی لاٹھی اس کی بھینس کا قانون رائج تھا۔ قبیلے آپس میں برسر پیکار تھے، ظلم، زیادتی، لوٹ مار، قتل و غارت گری کا بازار گرم تھا۔ یہ اہل عرب کی جو کیفیت تھی اس وقت، جس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پروردگار عالم نے نبوت سے سرفراز کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی پہلی وحی کے اندر عقل یہ کہتی ہے کہ سب سے پہلے اس بات کی تعلیم دی جاتی کہ اس کائنات کا خالق اور مالک، کریٹر کون ہے، اس کو پہچانو، توحید کی تعلیم ہونی چاہیے تھی۔ یہ تعلیم دی جاتی کہ وہ میرے حبیب دنیا سے اس ظلم کا خاتمہ کرو، دنیا کے اندر عدل و انصاف قائم کرو، دنیا کے اندر یہ جو مختلف معبودان باطل ہیں جن کی پرستش یہ لوگ کر رہے ہیں ان سے لوگوں کو روکو، ایک خدا کی طرف بلاؤ۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ ظلم کو روک دو، یہ نہیں کہا کہ یہ زناکاری کو روک دو، یہ نہیں کہا کہ قتل و غارت گری کے اوپر روک لگائی جائے، یہ نہیں کہا کہ جو ہے لوگ جو معبودان باطل کی پرستش کر رہے ہیں ان سے لوگوں کو روکو، بلکہ سب سے پہلے پروردگار عالم نے فرمایا اقرا، پڑھو۔ 5 آیتیں جب نازل ہوئی پوری کی پوری، یہ سورہ علق ایک ساتھ نازل نہیں ہوئی بلکہ شروع میں 5 آیتیں نازل ہوئی، پھر اس کے بعد جب ہم دوسری وحی دیکھتے ہیں سورہ قلم 29ویں پارے کا، نون والقلم، قسم ہے نون کی، نون کے معنی مچھلی کے بھی آتے ہیں اور نون کے معنی دوات کے بھی آتے ہیں، انک پاٹ، اور قلم یعنی وہ قلم اور یہ انک پاٹ جس روشنائی سے لکھا جاتا ہے۔ پروردگار عالم نے قلم کی قسم کھائی، پروردگار عالم نے دوات کی، انک پاٹ کی قسم کھائی۔ کتنی اہمیت ہے قلم کی اور کتنی اہمیت ہے قلم کی اس سیاہی کی۔ تو یہ 7 آیتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ قلم کی نازل فرمائی، پھر اس کے بعد سورہ مزمل کی 8 آیتیں نازل ہوئی، پھر اس کے بعد سورہ مدثر کی جو ہے 7 آیتیں نازل ہوئی، اور اس کے بعد پوری کی پوری ہول سورہ
جس میں 7 آیتیں ہیں، وہ سورۃ الفاتحہ ہے جو ایک دم نازل ہوئی ایک ہی مرتبہ، ورنہ سورہ نون، سورہ مدثر، مزمل اور سورہ اقرا، یہ جو قرآن کی صورتیں ہیں، یہ پوری کی پوری صورتیں ایک ساتھ نازل نہیں ہوئی، بلکہ بعد میں ان صورتوں کی تکمیل ہوئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے پڑھنے کی تعلیم اور پڑھنے کا حکم کیوں دیا؟ کیونکہ جب علم کی روشنی انسان کے اندر آئے گی تو جہالت خود بخود ختم ہو، جب علم آئے گا تو اخلاق اس کے اندر خود بخود آئیں گے، جب علم آئے گا تو جینے کا سلیقہ اور طریقہ اس کو معلوم ہوگا، جب علم اس کے اندر آئے گا تو بڑوں کی اور چھوٹوں کے بات کرنے کی تمیز اس کو معلوم ہوگی، علم آئے گا تو اس کے اندر عدل و انصاف خود بخود آئے گا، کیونکہ علم روشنی ہے اور کیا ہے؟ لا علمی، یہ جہالت ہے، یہ جو ہے گویا کہ انسان کی موت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الانعام کے اندر آیت نمبر 123 کے اندر ارشاد فرمایا، اومن کان میتا فاحییناہ، اومن کان میتا، بھلا وہ شخص جو مردہ تھا، فاحییناہ، پھر ہم نے اس کو زندگی عطا فرمائی، وجعلنا لہ نورا یمشی بہ فی الناس، اور ہم نے اس کو روشنی عطا فرمائی کہ جس کے ذریعے سے وہ لوگوں کے درمیان چلتا پھرتا ہے۔ زندہ تو تھا لیکن اس کے اندر علم نہیں تھا، اللہ کی پہچان نہیں تھی، رسول کی پہچان نہیں تھی، اچھے اور برے کی تمیز نہیں تھی، تو گویا کہ وہ مردہ تھا۔ او من کان میتا فاحییناہ، لیکن جب اس کے اندر علم آ گیا، اللہ کی پہچان آ گئی، رسول کی پہچان آ گئی، کائنات کو سمجھنے لگا، تو گویا کہ ہم نے اس کو زندگی عطا فرمائی، ہم نے اس کو علم کی روشنی عطا فرمائی، جس کے ذریعے سے اب وہ لوگوں کے درمیان چلتا اور پھرتا ہے۔ کما مثلہ فی الظلمات لیس بخارج منہا، کیا یہ علم والا، یہ روشنی والا اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے کہ جو اندھیروں میں بھٹک رہا ہے، کہ وہ اپنی لا علمی کی اور جہالت کی جو ہے اس جو ہے تاریکی سے باہر نہیں نکل سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بھی گویا کہ علم کو زندگی سے تعبیر کیا ہے، اور لا علمی کو، جہالت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی موت سے تعبیر کیا ہے۔ وہ ایک فرد کی موت بھی ہو سکتی ہے اور ایک پوری کی پوری ملت اور پوری کی پوری قوم کی بھی موت ہو سکتی ہے۔ بغیر علم کے کوئی بھی قوم دنیا کے اندر ترقی نہیں کر سکتی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ کے اندر تشریف لائے، رہنے کو مکان نہیں تھا، ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھر کے اندر پناہ لیا، کھانے کو ترستے تھے۔ جو صفت چبوترا تھا، مسجد نبوی کے اندر ایک چبوترا جس پہ صحابہ کرام کی تعلیم و تعلم کا سلسلہ جاری تھا، وہاں ان کو لکھایا پڑھایا جاتا تھا، اور ان کو جو ہے دیگر مقامات کے اوپر دوسروں کو تعلیم دلانے کے لیے بھیجا جاتا تھا۔ اللہ کے رسول نے کھانے پینے کا انتظام نہیں کیا، اللہ کے رسول نے بہترین پہننے کا انتظام نہیں کیا، اللہ کے رسول نے رہنے کے لیے گھر کا انتظام نہیں کیا۔ پہلے کس بات کا انتظام کیا کہ پہلے ان کو تعلیم دیا جائے، وہ چبوترا قائم کیا جس کے اوپر تعلیم دی جائے ان کو۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ کبھی ایسا بھی موقع گزرا ہے کہ 2 مہینے تک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے اندر چولہا نہیں جلا، کچھ پکا ہی نہیں، کھانے کے لیے کچھ تھا ہی نہیں پکانے کے لیے، تو پکاتے کیا؟ چولہا کیسے جلتا؟ 2 مہینے تک چولہا نہیں جلا، زندگی بسر ہو رہی ہے پانی کے اوپر اور کھجوروں کے اوپر، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے رہنے کی طرف، کھانے کی طرف، پہننے کی طرف، بعض صحابہ ایسے بھی تھے کہ جن کو نیچے پہننے کے لیے تہبند تھا تو اوپر پہننے کے لیے کپڑا نہیں تھا، ایسے حالات تھے۔ لیکن جب سن 2 ہجری کے اندر کفر و شرک اور حق و باطل کے درمیان جب جو ہے پہلا مقابلہ میدان بدر کے اندر پیش آیا ہے، تو آپ کو معلوم ہے کہ 70 کافر مارے گئے اور 70 گرفتار ہو کر کے مدینہ لائے گئے۔ گرفتار لوگوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ایسے لوگوں کو الگ کر دیا کہ جو لکھنا پڑھنا جانتے تھے۔ اللہ کے رسول نے درہم و دنانیر فدیے کے طور پہ دوسرے جاہلوں سے تو لیا اور ان کو چھوڑ دیا، لیکن جو لوگ پڑھے لکھے تھے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو پڑھا لکھا طبقہ ہے تم میں سے ہر ایک شخص مدینہ کے 10 بچوں کو پڑھنا لکھنا سکھا دے، یہی اس کے لیے فدیہ ہے اور یہی اس کی جو ہے آزادی کا پروانہ سمجھا جائے گا۔ مدینے کی غربت، قسم پرسی، رہنے کو مکان نہیں، کھانے کو دانہ نہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے درہم و دنانیر کو ترجیح نہیں دیا، بلکہ تعلیم کو پہلے اللہ کے رسول نے ترجیح دیا کہ پہلے تعلیم کے زیور سے آراستہ و پیراستہ کیا جائے بچوں کو۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم تھی۔ آج
مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ سب سے پہلے اگر پیسہ آتا ہے تو بہترین مکان بنانے کی فکر ہوتی ہے، لیکن بچوں کی تعلیم کے اوپر پیسہ خرچ کرنے کی انہیں توفیق نہیں ہوتی۔ پیسہ آتا ہے تو اپنے بچوں کو بہترین لباس دلاتے ہیں، کھانے پینے کا بہترین نظم و نسق کرتے ہیں، اپنے لیے بہترین گاڑی کی فکر کرتے ہیں، لیکن ہم اپنے بچوں کی تعلیم کے لیے جو ہے توجہ نہیں دیتے۔ بزرگوں دوستو، اپنے بچوں کی تعلیم کے اوپر پیسے خرچ کریں، بچوں کو پڑھائیں لکھائیں، یہ آپ کے لیے بھی ایک بہترین سرمایہ ثابت ہوگا، یہ ہماری ملت کے لیے بھی بہترین سرمایہ ثابت ہوگا، اور یہ نفع بخش ہوگا، ایسا علم کہ جس سے ساری دنیا کو نفع پہنچے، یہ قوم ملت کے لیے اور اپنے ملک کے لیے بلکہ ساری دنیا کے لیے ہمارے بچے ایک نفع پہنچانے والے بن جائے۔ ایسے علم کے لیے آپ اپنے آپ کو تیار کریں۔ آپ ٹوٹی چپل پہن لیں، کوئی پرابلم نہیں ہے، آپ پھٹے ہوئے کپڑے پہنے اور اپنے بچوں کو پہنائیں، آپ ایک جو ہے بالکل سوکھی ہوئی روٹی کھا لیں، کوئی پرواہ نہیں ہے، معمولی سے مکان کے اندر رہنے کی کوشش کریں، کوئی عیب کی بات نہیں ہے، لیکن آپ اپنے بچوں کو پہلے تعلیم و تعلم سے آراستہ و پیراستہ کرنے کی کوشش کریں۔ پگھلنا علم کی خاطر مثال شمع زیبا ہے، پگھلنا علم کی خاطر مثال شمع زیبا ہے، بغیر اس کے نہیں پہچان سکتے ہم خدا کیا ہے۔ علم کے بغیر نہ اس کائنات کو انسان جان سکتا ہے، علم کے بغیر نہ اس کائنات کے کریٹر کو، نہ اپنے کریٹر کو بندہ جو ہے پہچان سکتا ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل مولود یولد علی الفطرہ وابواہ یحودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ، ہر لڑکا فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے۔ دیگر مذاہب کے ماننے والے کہتے ہیں کہ کبھی بچہ پرانے جو ہے پاپ کی سزا کی شکل میں دنیا میں آتا ہے، لیکن ہمارا تو عقیدہ یہ ہے، اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ ہر بچہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے۔ پیدائشی اعتبار سے، فطری طور پہ، نیچرلی اعتبار سے اس بچے کے اندر حق کو قبول کرنے کی صلاحیت موجود ہوتی ہے، اور یہی وہ صلاحیت باپ اس کو مسجد تک لے جاتا ہے تو مسجد میں آنے والا بنتا ہے، باپ اس کو مندر تک لے جاتا ہے تو مندر میں جانے والا بنتا ہے، اور باپ اس کو چرچ میں لے جاتا ہے تو وہ چرچ میں جانے والا بنتا ہے۔ لیکن پیدائشی طور پہ اس کے قلب و جگر کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حق کو قبول کرنے کی صلاحیت رکھا ہے۔ اس لیے اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت اور اس کے جو ہے اخلاق و کردار کے اوپر نظر دوڑانے کی اور اس کو جو ہے اچھا سے اچھا سیکھنے کی، سنوارنے کی جو ہے بزرگوں دوستوں سخت ضرورت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اسوہ ہے کہ آپ نے کھانے کو ترجیح نہیں دیا، پینے کو ترجیح نہیں دیا، کپڑوں کو ترجیح نہیں دیا، مکانات کو، درہم و دنانیر کو جو ہے تعلیم کے اوپر آپ نے فوقیت نہیں دی، بلکہ ان تمام کی تمام مادی منفعتوں کے اوپر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کو جو ہے ترجیح دیا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جو علم ہے، جس کو آج ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایک علم عصری علم ہے اور دوسرا جو ہے مذہبی علم ہے، یہ عصری اور دینی، یہ جو دو حصوں میں منقسم ہو گئی، اس کی ایک خاص وجہ تھی اور یہ اس وقت کی ضرورت تھی، لیکن آج نہیں ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ جب ہندوستان آزاد ہوا، آزادی سے پہلے جب مسلمانوں کے ہاتھ سے یہ حکومت چھن گئی، انگریزوں کا تسلط ہوا، انگریز یہاں پہ جب آئے تو انہوں نے اوقاف کے اندر چلنے والے بہت سارے مدارس و مکاتب کو بند کر دیا تھا۔ ساری کی ساری اوقاف کی جائیداد کو، پراپرٹی کو حکومت نے اپنے قبضے میں لے لیا تھا، یہ انگریزوں نے کیا تھا۔ بعد میں پروٹیسٹ ہوا، اس کے بعد قانون بنا، وقف ایکٹ بنا انگریزوں کے زمانے میں، لیکن پروٹیسٹ ہونے کے بعد، ہنگامہ ہونے کے بعد یہ قانون بنا، لیکن وقف کی تمام پراپرٹی کو اپنے قبضے میں پہلے انہوں نے کر لیا تھا۔ اس کے بعد حالات ایسے تھے کہ عیسائیوں کا گروپ آتا تھا برطانیہ سے، یورپ سے، اور مسلمانوں سے مناظرے کرواتا تھا۔ ان کو سائنس کا علم تھا، ٹیکنالوجی کا علم تھا، اور مسلمانوں کے پاس وہ علوم تھے نہیں۔ جو لوگ انگریزوں سے لڑتے لڑتے شہید ہو چکے تھے، ان کے بچوں کو یہ عیسائی یرغمال بنا رہے تھے، ان کو اپنے جو ہے مدرسوں میں داخل کر رہے تھے، اسکول میں داخل کر رہے تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی تصویر کے سامنے جو ہے ان کو جھکایا جاتا تھا، ہاتھ جڑوایا جاتا تھا، اور ان کو کنورٹ کر رہے تھے، ان کی مدد کر رہے تھے، پیسے دے کر کے، پڑھا کر کے، لکھا کر کے، اور جو اپنے اسلام سے مرتد ہو کر کے جو کرسچینٹی کو قبول کر لیتا، ان کا نام باضابطہ سنہرے لفظوں کے اندر اخبار کی سرخیوں میں دیا جاتا تھا۔ یہ حالات تھے اس وقت۔ لہذا علماء نے یہ سمجھا کہ حکومت تو گئی، لیکن اب معاملہ یہ ہے کہ یہ دین بھی جا رہا ہے، اسلام کا نظام ختم ہو رہا ہے، قرآن کی تعلیمات ختم ہو رہی ہے،
اب جو ہے لادینیت پورے ملک کے اندر پھیل رہی ہے، لہٰذا ان لوگوں نے جو ہے سوچا کہ ہر گلی کوچوں کے اندر مدارس اور مکاتب کے جال بچھا دیے جائیں تاکہ یہ بچے کم سے کم جو ہے پڑھیں آ کر کے، اور ان غربا یعنی جو مجاہدین کے جو شہداء کے بچے ہیں ان کی کفالت مدرسہ خود لے لے، ان کے کھانے پینے کا انتظام بھی کرے، رہنے سہنے کا انتظام کرے۔ اس طریقے سے غریبوں کی مدد ہو جائے گی اور اسلامی تعلیم کا احیاء، قرآن مجید کی تعلیم کا احیاء جو ہے پھر سے ہو جائے گا، اور یہ ہمارے بچے انگریزوں کے چنگل سے نجات پا جائیں گے، بچ جائیں گے۔ تو اس موقع سے یہ انگریزی زبان کی مخالفت کی گئی، اسکول کی تعلیم کی مخالفت کی گئی، کالج کی تعلیمات کی مخالفت کی گئی، اور مسلمان کی ایک نسل تقریباً جو ہے یہ جدید علوم ٹیکنالوجی کے دور کے اندر سب سے پیچھے رہ گئے۔ یہی جو نان مسلم حضرات تھے، ان لوگوں نے پڑھ کر کے جو ہے انگریزوں کے کھولے ہوئے اسکول کے اندر داخل ہوئے، ان کے جو ہے کالج کے اندر داخل ہوئے، اور انہوں نے پڑھا لکھا اور بڑے بڑے عہدے کے اوپر آ گئے۔ تعلیم کا اتنا اثر ہوتا ہے بزرگوں دوستو کہ آج ہم دیکھتے ہیں، رونا روتے ہیں کہ ہندوستان کے اندر تمام کے تمام گورنمنٹ کے جتنے بھی جو ہے پوسٹس ہیں، بڑے بڑے IAS ہو، IPS ہو، چاہے کوئی بھی جو ہے گورنمنٹ کا شعبہ ہو، تمام شعبہ جات کے اندر جو کلیدی پوسٹ ہیں، کلیدی پوسٹ سب سے امپورٹنٹ اور اہم پوسٹ، ان کے اوپر تقریباً 64% برہمنوں کا قبضہ ہے۔ اب کہیں گے ایسا کیوں ہے؟ تعداد میں کم ہے، 3% سے 4% ہے پورے ہندوستان کے اندر برہمنوں کی تعداد، لیکن 4% رہنے کے باوجود جو ہے وہ ہندوستان کے بڑے بڑے کلیدی گورنمنٹ کے عہدوں کے اوپر وہ متعین ہے۔ وجہ کیا ہے؟ تعلیم، علم کا زیور ہے ان کے پاس۔ سچر کمیٹی کی رپورٹ، جتنی بھی رپورٹیں آتی ہیں ان تمام کو آپ دیکھیے تو پتہ چلے گا کہ مسلمانوں کی ناخواندگی کی جو شرح ہے وہ کس حد تک ہے، بالکل زیرو جا چکی ہے۔ بہت بچے اسکول کی تعلیم مکمل نہیں کر پاتے، چھوڑ دیتے ہیں، بہت بچے کالج کی تعلیم نہیں مکمل کر پاتے، چھوڑ دیتے ہیں، اور بہت سارے یونیورسٹی کی گیٹ تک جاتے جاتے وہاں سے جو ہے واپس آ جاتے ہیں۔ آج دیکھیں گے چھوٹے چھوٹے کارخانے جتنے بھی آپ کو نظر آئیں گے، ان کارخانوں کے اندر 13 سال 14 سال 15 سال 18 سال کے نوجوان مسلمانوں کے نظر آئیں گے۔ بڑے بڑے ریسٹورنٹ کے اندر، ہوٹلوں کے اندر یہ جو ہے پلیٹ صاف کرتے ہوئے، کچن کے اندر کھانا بناتے ہوئے، ٹیبل صاف کرتے ہوئے اور کھانا سرو کرنے کے لیے جو بچے آپ کو نظر آئیں گے وہ سب کے سب کون ہے؟ اکثریت اس کے اندر مسلمانوں کے بچے ہیں۔ یہ مسلمانوں کی تعلیم کی شرح ہمارے پاس آج اس طرح کی ہے بزرگوں دوستو، تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ ہم گورنمنٹ کے اعلیٰ عہدوں کے اوپر کس طریقے سے جا سکتے ہیں، اور ہم جو ہے اس دنیا کے اندر سر اٹھا کر جینے کے قابل کس طرح ہو سکتے ہیں۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کے اندر بینکنگ سسٹم کے اندر کہتے ہیں کہ یہودیت چھایا ہوا ہے، یہودیت نے بینکنگ سسٹم کا جال بچھا دیا ہے۔ امریکہ کے اندر یہودیوں کی تعداد جو ہے وہاں بھی 3 سے 4% سے زیادہ نہیں ہے، لیکن آپ دیکھیں گے کہ پوری کی یعنی پنجے کیا بولتے ہیں کہ یہ فرنگیوں کی جو جان ہے وہ جو ہے پنجے یہود کے اندر ہے۔ اقبال نے کہا تھا پنجے یہود کے اندر ہے، تمام کے تمام جو ہے یہ یورپ، امریکہ اور ساری کی ساری دنیا۔ وجہ کیا ہے؟ وہاں بھی یہودیوں کی تعداد 4% یا 3% ہی ہے، لیکن US کے اندر حال کیا ہے کہ تقریباً 64% جتنے بھی بڑے بڑے کلیدی اور امپورٹنٹ پوسٹ ہیں گورنمنٹ کے، ان تمام عہدوں کے اوپر یہ یہودی حضرات بیٹھے ہوئے ہیں۔ وجہ کیا ہے بزرگوں دوستو؟ صرف اور صرف تعلیم۔ یہ علم کا وہ زیور ہے کہ ہر جگہ پر سر اٹھا کے چلتے ہیں، یہی وہ علم کا زیور ہے کہ آپ اگر تاریخ پڑھیں گے، ہسٹری کو کھنگالیں گے تو آج تک دنیا کے اندر جتنے بھی نوبل پرائز دیے گئے ہیں وہ تمام کے تمام نوبل پرائز دینے والے اکثریت ان کی یہودیوں کی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ تعلیم۔ ان تمام چیزوں کو غور کرنے کی ضرورت ہے، سوچنے کی ضرورت ہے۔ ایک وقت تھا، وقت کی ضرورت تھی کہ لوگ صرف مذہبی تعلیم کی طرف جا رہے تھے، لیکن میں نے کہا کہ مذہبی تعلیم اور یہ جو عصری تعلیم ہے یہ دونوں کوئی دو چیزیں نہیں ہیں، بلکہ عصری تعلیم بھی کائنات کو جاننا ہے، پہچاننا ہے، سائنس ہے، ٹیکنالوجی ہے، یہ سب بھی جو ہے چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات کو مسخر کر دیا ہے انسانوں کے لیے۔ جب انسانوں کے لیے کائنات کو مسخر کر دیا ہے تو تمام کی تمام چیزوں کا علم اس کے لیے ضروری ہے، بندے کے لیے جاننا پہچاننا۔ جب تک کہ وہ کائنات کو نہیں سمجھے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی پہچان اس کو نہیں ہو سکے گی۔ تو علم ہر چیز کا ضروری ہے، لہذا فرق کرنا کہ یہ علم دینی ہے، یہ علم عصری ہے، صرف دینی علوم پڑھ لو، عصری علوم کی ضرورت نہیں ہے۔ بعض کے صرف عصری علوم پڑھ لو، دینی علوم کی ضرورت نہیں ہے۔ بزرگوں دوستو، دونوں علوم کی سخت ضرورت ہے، لیکن چونکہ
عصری علوم کے اندر اس بات کا خدشہ زیادہ رہتا ہے کہ ہمارے بچے کے اندر تہذیب، تمدن اور کلچر غیروں کا آ رہا ہے۔ اقبال نے کہا تھا کہ دنیا کو ہے پھر معرکہ روح و بدن پیش، دنیا کو ہے پھر معرکہ روح و بدن پیش، تہذیب نے پھر اپنے درندوں کو ابھارا، اللہ کو پامردیے مومن پہ بھروسہ، ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا۔ یہ اس وقت دنیا کے اندر بدن اور روح کی کشمکش ہے، آپس کے اندر دونوں میں لڑائی چھڑی ہوئی ہے۔ یہ ویسٹرن چاہتے ہیں کہ ان کا کلچر ساری دنیا کے اندر آ جائے، لہذا جب مدارس ان کے ہوں گے، مکاتب ان کے ہوں گے، کالجز ان کے ہوں گے، اسکولز ان کے ہوں گے، نصاب تعلیم ان کا ہوگا، تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کے اندر کلچر بھی تو ان کا آئے گا۔ آج ہندوستان کے اندر کتابوں میں بھی اس بات کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جو مسلمانوں کی ہسٹری ہے اس کو نکالا جائے، جو بالکل مفروضہ اور واہیات قسم کی جو باتیں ہیں اس کو اس کے اندر داخل کیا جا رہا ہے۔ بچے وہ پڑھیں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کا اثر بچوں کی نشو و نما کے اوپر، اس کے ذہن کے اوپر، اس کے کلچر کے اوپر، اس کی تہذیب کے اوپر ضرور ہوگا۔ لہٰذا آج ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنے بچوں کو پڑھائیں، نیو ٹیکنالوجی سکھائیں، سائنس کے اندر بھی بچوں کو آگے لائیں، آگے بڑھائیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ جو ہمارا قرآنی علوم ہے اس کو بھی جو ہے ہم ساتھ میں رکھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَٰكِن كُونُوا رَبَّانِيِّينَ بِمَا كُنتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنتُمْ تَدْرُسُونَ۔ تعلیم کا مقصد کیا ہے؟ تعلیم کہتے کس کو ہے؟ مختلف لوگوں نے اس کی مختلف تعبیریں کی ہیں، مختلف تشریح کی ہے۔ کوئی انگریزوں کے زمانے میں تعلیم کا مقصد تھا کہ ہمارے آفس کے اندر آدمی نوکر بن جائے۔ آج بھی حکومت چاہتی ہے کہ اچھے پڑھ لکھ کر کے لوگ جو ہے ان کے شعبے کے اندر کام کریں۔ کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ بچہ پڑھ لکھ کر کے جو ہے اچھا بنے، اچھا کمائے، دولت کمائے۔ لیکن ان تمام کے ساتھ ساتھ جو پروردگار عالم کی تعلیم ہے، اللہ کا حکم ہے کہ علوم تو حاصل کرو، لیکن تمام علوم کو حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ تمہارے اندر وَلَٰكِن كُونُوا رَبَّانِيِّينَ، لیکن تم اللہ والے بھی بن جاؤ۔ بما کنتم تعلمون الکتاب، اس لیے کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب کو پڑھتے ہو، جانتے ہو، اور وہ دوسروں کو تم سکھاتے بھی ہو، پڑھاتے بھی ہو۔ تو چھٹیاں چل رہی ہیں، بچوں کی نشو و نما اور بچوں کا جو قلب ہوتا ہے بالکل سادہ ہوتا ہے، تختی کی طرح جو چاہو لکھ دو اس کے اوپر، تو ان کی تربیت ابھی سے بہت ضروری ہے۔ اسی لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ بچوں کی تعلیم و تربیت کا جو ہے ہم خاص خیال رکھیں، اور جہاں عصری تعلیم ہم دلا رہے ہیں وہیں ساتھ ساتھ جو ہے ہم عصری تعلیم یا دینی تعلیم دونوں ایک ہی باتیں ہیں، ہم جو ہے قرآن کی طرف، اپنے مذہب کی طرف اور اخلاق و کردار کی طرف جو ہے بچوں کی ضرور جو ہے توجہ دیں، کیونکہ جو ہے بچے بالکل اس سے عاری ہو رہے ہیں اور بچے جو ہے بالکل اس سے خالی ہو رہے ہیں۔ علامہ اقبال نے کہا تھا کیا ہی خوب کہ جب وہ یورپ میں گئے تھے تو جب وہاں کی حالت کو دیکھا اور ہماری کتابوں کو دیکھا تو انہوں نے جو مسلمانوں کی عظمت رفتہ تھی، جو ہماری کبھی شان و شوکت تھی، کبھی بنو عباس کا دور تھا کہ 600 سال تک حکومت کیا، اور کبھی ہندوستان کے اندر مسلمانوں کی 900 اور 1000 سال تک حکومت تھی، یہ تمام کی تمام تو دیکھا تھا۔ ہمارے علماء کو اور ہمارے عالموں کو جو ہے انہوں نے دیکھا تھا، تو اس موقع سے انہوں نے کہا تھا کہ اے نوجوان مسلم، تدبر بھی کبھی کیا تو نے؟ وہ کیا گردوں تھا تو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا، تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں، کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاج سر دارا، اور گنوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، گنوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، ثریا سے زمیں پر آسمان نے ہم کو دے مارا۔ حکومت کا تو کیا رونا کہ وہ ایک عارضی شے ہے، حکومت کا تو کیا رونا کہ وہ ایک عارضی شے ہے، نہیں دنیا کے آئین مسلم سے کوئی چارہ، مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی، مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی، جو دیکھے ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سپارہ۔ تمہیں اپنے آبا سے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی، نوجوانوں سے کہا تھا انہوں نے کہ تمہیں آبا سے اپنے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی، کہ تو گفتار وہ کردار، تو ثابت وہ سیارہ۔ قرآن مجید نے کہا تھا وَلَقَدْ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا۔ جو لوگ مسجدوں کے اندر پڑھنے کے لیے آتے ہیں اور جو لوگ پڑھاتے ہیں اس کی بڑی اہمیت ہے۔
فرشتے اپنا پر بچھاتے ہیں جو لوگ قرآن کو سیکھنے کے لیے آتے ہیں، سمندر کی مچھلیاں ان کے لیے دعائیں کرتی ہیں، بلوں کے اندر رہنے والی چوٹیاں بھی ان کے لیے دعائیں کرتی ہیں، آسمان و زمین کے تمام مخلوق اس کے لیے دعائیں کرتی ہیں، ان کے لیے استغفار کرتی ہیں۔ مچھلیاں پانی میں ذر خاک میں برگ و شجر، مچھلیاں پانی میں ذر خاک میں برگ و شجر، نیک عالم کو دعا دیتی ہیں ہر شام و سحر۔ تو یہ تعلیم و تعلم بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ فرشتے استقبال کے لیے جو بچے پڑھنے کے لیے آتے ہیں ان کے لیے اپنا پر بچھا دیا کرتے ہیں۔ کتنی بڑی بات ہے کہ ایک حدیث کے اندر ہے کہ من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ، کہ جو شخص اپنا سفر کرتا ہے اس لیے کہ وہاں وہ علم حاصل کرنا چاہتا ہے، سفر اس لیے ہو کہ وہ علم حاصل کرنا چاہتا ہے، نالج گین کرنا چاہتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ بہت آسان کر دیتا ہے۔ سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ، وہ جنت کے لیے بہت آسان راستہ اس کے لیے جو ہے ہو جایا کرتا ہے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ جو ہے ہم ان چھٹیوں کا فائدہ اٹھائیں، اور ایک بات کی طرف میں توجہ دلانا چاہوں کہ ہر ایک فرد معاشرے کے اندر اس بات کو ضروری سمجھے کہ ہمارے گھر کا بچہ پڑھے، اسکول جائے، کالج جائے۔ جو اہل ثروت ہیں جن کو اللہ نے دیا ہے دولت، ان کی یہ بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ جب انسان کی موت ہو جاتی ہے تو آپ نے سنا تھا کہ وہ 3 چیزیں ایسی ہیں کہ اس کو اگر وہ کر لے تو مرنے کے بعد بھی اس کا ثواب پہنچتا رہتا ہے۔ تو اس کے اندر سے ایک صدقہ جاریہ بھی ہے، اور یہ ایک بہترین صدقہ جاریہ ہے کہ اگر آپ کو اللہ نے دولت دیا ہے اور آپ کے بھائی کا کوئی بچہ اسکول نہیں جا پا رہا، فیس نہیں پے کر پا رہا، آپ اس کی فیس کی کفالت لے لیں، اس کے ڈریس آپ سلوا دیں، ان کی کتابوں کے پیسے آپ دے دیں۔ یہ بھی بہترین جو ہے کفالت کسی بچے کو پڑھانے کی لے لینا، یہ آپ کی نجات کا ذریعہ ہے، مرنے کے بعد بھی اللہ اس کو فائدہ دے گا۔ ہو سکتا ہے میری بہن کے کئی بچے ہوں لیکن اس کے پاس اتنی استطاعت نہیں ہے کہ وہ اپنے پورے بچوں کی فیس ادا کر سکے۔ اگر اللہ نے آپ کو دیا ہے تو آپ اپنے بہن کے بچوں کی فیس کو ادا کریں۔ آپ یہ دیکھیں کہ میرے بچے کے اندر وہ صلاحیت، وہ کوالٹی نہیں ہے، لیکن بھائی کے بچے کے اندر یا بہن کے بچے کے اندر ایسی صلاحیت، ایسی کوالٹی اللہ نے دے رکھی ہے کہ اگر اس کو تھوڑا اوپر اٹھایا جائے، اگر اس کی ہمت افزائی کی جائے، اس کی کچھ مالی مدد کی جائے، تو وہ بچہ آگے چل کر کے اپنی قوم کے لیے، اپنے خاندان کے لیے اور پورے ملک و ملت کے لیے ایک بہترین سرمایہ ثابت ہو سکتا ہے۔ تو آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ ایسے بچوں کی کفالت لیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبی نہیں بنائے گئے تھے، یا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایمان نہیں لائے تھے، تو آپ نے دیکھا کہ حضرت ابو طالب کے پاس بہت بچے تھے، لیکن ابو طالب غریب تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چچا کے پاس گیا، عباس کے پاس، بولے کہ او چچا، ہمارے ابو طالب جو ہے بہت بچے ہیں ان کے پاس، بہت غریب ہیں، ہم ان کے بچوں کی کفالت لے لیں، کیا بہتر ہوگا تاکہ ان کی کچھ جو ہے مدد ہو جائے مالی اعتبار سے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے لیا، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کو لے لیا اپنی کفالت میں، اور حضرت ابو طالب نے کہا کہ چونکہ عقیل جو ہے، عقیل وہ ان سے تھوڑی زیادہ محبت تھی، لہذا کہ عقیل کو میرے پاس ہی رہنے دو۔ تو حضرت عباس نے جعفر کو کفالت میں لیا، اللہ کے رسول نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو کفالت میں لیا، ابھی ان کی تعلیم و تربیت اس طرح آپ نے جو ہے ان کو بنایا، سنوارا، سینچا۔ آپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچپن کے اندر سب سے پہلے بچوں میں ایمان لانے والے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس فہرست میں شامل ہو گئے، اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک کہ اپنی چہیتی لاڈلی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بھی ان کے نکاح کے اندر دے دیا۔ تو کسی بچے کی کفالت لے لینا اور اس کی تعلیمی ذمہ داری کو اٹھا لینا، یہ بھی بزرگ دوستوں بہترین صدقہ جاریہ ہے، اور یہ کہ آپ اپنے خاندان کے کسی بچے کو جو ہے آپ آگے بڑھائیں۔ اس طریقے سے جو ہمارے امت کے، ہمارے محلے کے اندر جو پڑھے لکھے حضرات ہیں، جن کو معلومات ہے کہ اسکالرشپ کس طرح اپلائی کی جاتی ہے، آج اس بات کی بھی سہولت ہے گورنمنٹ کی جانب سے کہ بچے اسکالرشپ کے ذریعے سے بھی پڑھ لیتے ہیں، لیکن بہت سارے بچوں کو وہ راستے معلوم نہیں ہوتے ہیں۔ تو جو جانکار ہیں ان کے لیے ضروری ہے کہ ایسے جو ہے بچوں کو جو ہے آپ ٹارگٹ کریں، پہچانیں، ان تک پہنچنے کی کوشش کریں، اور ایسے خاندان کو، ایسی فیملی کو جو ہے آپ مدد کرنے کی کوشش کریں کہ ان کے اسکالرشپ، ان کے فارمز اور ان کے جو ڈاکومنٹس ہیں ان کو تیار کروا کے جو ہے آپ ان کو آگے بڑھانے کی کوشش کریں۔ تو یہ ایک بہترین جو ہے تعلیمی ماحول ہمارے معاشرے کے اندر، ہماری سوسائٹی کے اندر ہوگا، اس سے جو ہے ہمارا معاشرہ بہتر ہوگا، ہمارا ماحول بہتر ہوگا۔ آپ دیکھتے ہیں کہ جب تعلیم جس
قوم کے اندر ہوتی ہے وہاں پہ جرائم کی کمی ہو جاتی ہے۔ آج بہت سارے لوگ کہتے ہیں فلاں کالونی میں رہتا ہوں میں، اور بوسٹنگ کرتے ہیں، فخر محسوس کرتے ہیں، گرچہ کہ وہاں پہ میجورٹی ہندوؤں کی ہے، نان مسلمز کی ہے، لیکن آپ اس کالونی میں رہنا پسند کرتے ہیں۔ کیوں؟ ماحول بہت پیسفل ہے۔ ماحول کے پیسفل رہنے کی وجہ کیا ہے؟ لوگ ایجوکیٹڈ ہیں، پڑھے لکھے۔ جب پڑھائی آئے گی، علم آئے گا تو جرائم کم ہو جائیں گے، اخلاق اور تہذیب و تمدن ان کے اندر آ جائے گا۔ تو یہ تعلیم ایک ایسا زیور ہے کہ تمام کی تمام برائیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ اسی لیے قرآن مجید نے یہ نہیں کہا کہ زنا مت کرو، شراب مت پیو، شرک مت کرو، بت پرستی مت کرو اور قتل غارت گری مت کرو۔ پہلی وحی کے اندر، پہلی وحی میں کہہ دیا یہ قرآ، پڑھو۔ جب پڑھو گے تمام کی تمام اچھائیاں خود بخود آئیں گی۔ علم کی روشنی کے اندر تمام کی تمام جہالت کی تاریکیاں ختم ہو جائیں گی اور تمہارے اندر ہر چیز جو ہے خود بخود علم کی وجہ سے آ جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو، اپنے بچوں کو علم کی طرف جو ہے راغب کرنے اور اس کے اوپر زیادہ سے زیادہ خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔